جو لوگ مائیں بزرگ اس کو کراس کرتے، ایک ہی گھر کے 3-3 4-4 چشم و چراغ، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، جس پر میں سول ایویشن کے بڑے افسران کا، ایئر کوموڈور کا جو انچارج ہیں ان سب کا، شیخ رشید صاحب نے جس لیول پہ بھی جا کر بات کی، الحمدللہ آج اس کی ہمیں NSO جب ملی اور اس کے کام کو ہم نے دن رات شروع کیا اور آج یہ مکمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے دیکھا 4-5 روز سے گلزار قید پر بھی کام شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے 10-15 دن یا مہینے کے اندر ہم چکلالہ والا بھی، کیونکہ چکلالہ والا خود بخود اس سے شروع ہو جائے گا۔ شاہ یعقوب صاحب بات سچی کرنی چاہیے، یہاں سے غریب عوام نے گزرنا تھا، وہاں پر ان کے بڑے مسئلے مسائل ہیں، وہاں پر ان کی اپنے بڑی فورسز ہیں، بڑے لوگ ان کے ملازمین انہوں نے گزرنا ہے۔ یہ اگر 3-4 مہینے یا سال میں بنا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ 3 یا 4 ماہ کے اندر آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہماری حکومت کو 3 سال کا عرصہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ ان 3-3.5 سالوں میں راول پنڈی ایک خوش قسمت شہر ہے، حلقہ 60 اور 62 کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا میں جتنا شکریہ ادا کروں کہ ہم نے جو انہیں کہا، جو اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ان سے درخواست کی، انہوں نے اس شہر پر مہربانی کی۔ اگر آپ لئی ایکسپریس وے دیکھ لیں، 130 ارب روپیہ، یہ 17 ارب روپے کا پروجیکٹ 130 ارب پر اس لیے آیا کہ یہ شیخ رشید احمد صاحب کے نام سے منسوب تھا۔ اب یہ ایکنک میں گیا ہوا ہے، 25 دسمبر کو ہم نے اس کا افتتاح کرنا تھا، تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی ایکنک سے اس کی منظوری، اس کا PC1 بھی منظور ہے، پیسے بھی سب کچھ موجود ہے، 15 دن یا مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان عمران خان لیاقت باغ کے عظیم پنڈال میں آ کے اس کا انشاءاللہ تعالی سنگ بنیاد رکھیں گے، اور یہ پنجاب کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا، 17 کلومیٹر کا روڈ۔ اس کے بعد میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اس شہر میں 3 یونیورسٹیاں آپ کی بیٹیوں کے لیے، 60 سے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں۔ میں اس پورے بیلٹ میں جگہ تلاش کرتا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ یہاں پر بھی آپ کی بیٹیوں کے لیے ایک پوسٹ گریجویٹ کالج بناؤں، لیکن مجھے 3 سال میں کسی جگہ نہ شکریال میں جگہ ملی، نہ کسی جگہ ملی۔ اب میں نے 8 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ سڑک کراس کر کے جو آپ کا ڈھوک گنگال کا سکول ہے، اس آپ کی بیٹیوں کے لیے اس کو اپ گریڈ کیا ہے، اور 8 کروڑ روپے سے انشاءاللہ تعالی وہاں پر 24 کمرے بنوا رہا ہوں کہ اس علاقے کی بیٹیاں جو سڑک کراس کر کے یا دور دراز کے کالجز میں جایا کرتی تھی، وہ باعزت طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈھوک گنگال کا میٹرک تک سکول ہے، اب FA تک آپ کی بیٹیاں انشاءاللہ تعالی ایجوکیشن حاصل کریں گی۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، چودھری شاہ یعقوب صاحب کی بڑی محنت ہے، یہ ان کا ہمارے ساتھ جھگڑا ہی آپ کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ یہ خوش قسمت یونین کونسل ہے کہ آپ کے مسائل کے حوالے سے، چاہے میں ہوں، چاہے حاجی امجد صاحب ہوں، چاہے چودھری ناصر صاحب ہوں، چاہے شیخ رشید صاحب ہوں، پیسے تو ہم کئی جگہ پر ایسے مسئلے مسائل آئے کہ میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے چودھری شاہ یعقوب صاحب کو کہا کہ جناب کہ میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، منظوریاں آپ نے خود لینی ہیں، اور ان کا بڑا اس میں رول ہے۔ میں نے چکلالہ میں بھی کہا اور یہاں پر بھی کہتا ہوں، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ روپے آپ کے اس علاقے کو دوں گا۔ کل اس کے ٹینڈر کھل گئے ہیں ایک ٹیوبویل کے لیے۔ اب ان سے میں درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے پہلے وہ 2 ٹیوبویل شیخ رشید احمد صاحب کے ذریعے ریلوے کی لینڈ کے اوپر منظور کروائے ہیں، انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے 3را ٹیوبویل بھی وہاں پر لگے گا، 4تھا بھی حاجی امجد صاحب کا، تو یہ شاہ خالد اور ڈھوک حافظ کی عوام ساری زندگی کے لیے ان کے لیے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تو لگیں گے، لیکن جو 60 کروڑ روپے کی سکیم ہے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ کوئی چھوٹی موٹی سکیم نہیں ہے۔ یہ اس کا بھی اب NOC کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں چیئرمین CDA کے پاس خود گیا ہوں، اور انہوں نے MD واسا راجہ شوکت صاحب وہاں پر ملے ہیں، ساکر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، قاضی عویس صاحب CDA کی جو انچارج ہیں سیکنڈ، ان کی ڈیوٹی لگی ہے۔ مجھے خدا کے یہاں پوری امید ہے کہ 1 مہینے کے اندر ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ بھی پانی لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا ایک شرط آخری تھی کہ اگر اسلام آباد کا پانی ہے تو یہ پنڈی میں جائے گا۔ میں نے کہا جناب آپ اس میں سے 30% اپنا حصہ لیں، ہم آپ کو نہیں روکتے، مفت لیں، پیسے ہم لگا رہے ہیں۔ 70% حصہ ان تینوں یونین کونسل کو جب ملے گا تو
تو اگلے 100 سال تک آپ کو پانی کی اس علاقے میں ضرورت نہیں رہے گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم نے اس شہر میں خدمت کی سیاست کی ہے. ہم نے منتخب ہونے کے بعد کوئی ایفیڈرین کے کوٹے نہیں دیے ہیں. ہم نے منتخب ہونے کے بعد غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی جائیدادوں پر قبضے نہیں کیے ہیں. ہمارے سپورٹر چودھری شاہ یعقوب جیسے ولی لوگ ہیں. ہماری یونین کونسلوں میں جا کر دیکھیں، جو ہمارے فوکل پرسن ہیں، صبح سے لے کے شام تک خلوص نیت کے ساتھ آپ کی خدمت کرتے ہیں. یہ اقتدار، یہ ساری چیزیں ہمیں بھی پتہ تھیں، لیکن خدا تعالیٰ جب انسان کو منتخب کرتا ہے، آپ کے ووٹوں کی وساطت سے جب آپ کو عزت ملتی ہے، تو یہ میری اور حاجی امجد صاحب کی ڈیوٹی میں تھا کہ ہم نے آپ کے مسائل حل کرنے ہیں. اور ان 3 سالوں میں حلقہ 60 اور پی پی 13 کا کوئی یونین کونسل ایسی نہیں ہے جو آ کر یہ کہہ سکے کہ آپ کے مین بنیادی مسائل میں نے اور حاجی امجد صاحب نے اگر حل نہیں کی ہوں. آج یونین کونسل میں کروڑوں روپے کی ڈیولپمنٹ ہے. آج یہ جو ہمارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس شہر کی جب تاریخ لکھی جائے گی، اس شہر میں جب ہر ایک شہر، میرے 201 محلے کا کونسلر جو ہوتا ہے، منتخب کونسلر، میرے 200 بھائیوں بزرگوں، اس کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے. اس کو بھی لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس کو منتخب کریں گے تو یہ ہمارے علاقے کی کس طریقے سے خدمت کرے گا. اور دوسری طرف ہمارے یہ جو مخالفین ہیں، ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی باتیں سنیں. اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے یہ شیخ رشید احمد صاحب کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، میں نے پہلے کہا کہ جب تک تم رہو گے تمہارے اوپر یہ ایفیڈرین کا جو لیول ہے یہ کبھی تو نہیں اتر سکتا. اور تم نے جو اس شہر میں جو سیاست شروع کی ہے، جو اس شہر میں یہ سمجھتے ہو جب تک اللہ تعالیٰ نے لال حویلی کو آباد رکھا، شیخ رشید احمد صاحب کو آباد رکھا، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اس شہر میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ منشیات بیچے، یتیموں، غریبوں کے جائیدادوں پر قبضہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا، ہم نے آپ کی بیٹیوں کے لیے 60 سے زیادہ تعلیمی ادارے بنائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا، ہم نے آپ کے لیے 200 بیڈ کا اسپتال بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا، ہم آپ کے لیے لئی ایکسپریس وے بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی، ہم آپ کے لیے 200 ڈائلسس مشین کا اسپتال میں ایک نیا سینٹر کھولنے جا رہے ہیں. ہسپتالوں میں کام کرا رہے ہیں، اسکولوں میں کروا رہے ہیں، کالجوں میں کروا رہے ہیں. میرے 200 بھائیوں بزرگوں، اصل منصف آپ ہیں. آپ لوگوں نے اپنی قیادت کو منتخب کرنا ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر غریب کی پہنچ نہ ہو، یہ چاہتے ہیں غریب ان کے نیچے لگ کر رہے، غریب ان کا ملازم بن کے رہے. انہوں نے اپنے علاقوں میں ان لوگوں کو پروموٹ کیا جو منشیات فروش، قبضہ گروپ اور جن کے ماضی سے لوگ واقف ہیں. اور لال حویلی نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کو فروغ دیا ہے. لال حویلی نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کو فروغ دیا ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ خدمت کی سیاست کو ہم جاری رکھیں گے. یہ اسکول، کالج، اسپتال، یونیورسٹیاں بنتی رہیں گی. اور اس کے لیے آپ کے تعاون کی لیے اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اب یہ جو مارچ میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے، مارچ میں جو پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے، میرے 200 بھائیوں بزرگوں، اس شہر کی 76 یونین کونسل جو حلقہ 60 اور 62 کے اندر آتی ہیں، ہم نے اس الیکشن میں آپ لوگوں نے بہترین طریقے سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو منتخب کرنا ہے جن لوگوں نے آپ کی خلوص نیت کے ساتھ خدمت کی ہے. وہ چکلالہ سے شروع ہوں، ڈوک حافظ تک آئیں، گلیاں، نالیاں، سڑکیں، ٹیوب ویل، اسٹریٹ لائٹ، برجز اگر آپ کے اس 3 سال کے دور اقتدار میں بنے ہیں تو یہ پھر آپ پر فرض ہے کہ آپ ان لوگوں کو منتخب کریں جن پر چودھری شاہ یعقوب صاحب جی کی قیادت میں جو یہاں وہ بذات خود الیکشن لڑیں یا جس پر ہاتھ رکھیں، ان کا پورا گروپ یہاں سے کامیاب ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی یہ خدمت کی سیاست کو جاری رکھیں گے. یہ 1 کروڑ روپے ان کو دیا ہے، یہ 3.5 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ برج بنا. اور یہ ہے جو آپ کی شاہ خالد کالونی کا، مجھے بڑی یہ بھی شرمندگی ہوتی تھی جب بھی میں حقانی صاحب کو ملتا تھا
میں نے 8 مہینے پہلے اس کے لیے 80 لاکھ روپے جاری کیا. میں نے کہا کہ سیوریج بنائے, پیسے اتنے ہیں, اکیلا بندہ ہوں, دونوں حلقوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو جب میں نے چیک کیا تو مجھے واس والوں نے کہا کہ جناب شیخ صاحب یہاں پہ سیوریج ممکن نہیں ہے. اور پھر میں نے اس کو پیسوں کو کنورٹ کیا لوکل گورنمنٹ کے اندر, وہ بھی کل ٹینڈر اوپن ہو گئے ہیں. 80 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ آپ کی دونوں طرف بہترین نالا بنے گا, جو آپ کا سیوریج کا پانی یا نالے کے پانی کی وجہ سے آپ کا مسئلہ مسائل ہو. یہ سڑک بھی شاہ خالد کالونی کی تھوڑی سی انشاءاللہ تعالیٰ کھلی ہو جائے گی کہ جب اس کے جو لوگوں کے نالیاں ہیں, جو فٹ پاتھ ہیں, اس کے اوپر لوہے کے جنگلے لگائیں گے تاکہ گاڑیاں بآسانی سے گزر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلا بھی 3-3.5 کروڑ کی لاگت سے برج اپنے آخری مراحل میں اس کا افتتاح کریں گے. لیکن مین جو بڑا جلسہ ہے میری, جس میں کوشش ہوگی کہ میں ضلع پنجاب عثمان بزدار کو یہاں پر لے کے آؤں اور شیخ رشید احمد صاحب آ کے یہاں پر خطاب کریں. یہ آپ کے 3-4 پارک بھی ہم نے منظور کروا دیے ہیں, 2 شکریال کے پاس اور 2 یہ یہاں پر جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگی ہے, اس کے ساتھ بھی CDA کے تعاون سے بہترین آپ کے لیے وہاں پر ہم جھولے, پارک, ٹریک سارا کچھ لگا رہے ہیں کروڑوں روپے کی لاگت سے. اصل جلسہ ہم نے یہاں پر کرنا ہے جب ہمیں 15 دن بعد, مہینے بعد 60 کروڑ روپے کی NOC CDA اعلان کر دے گا. ٹینڈر ہو چکے ہیں, 12 ٹیوب ویل لگا رہا ہوں اسلام آباد کی حدود کے اندر. 12 ٹیوب ویل ہیں, 4 اوور ہیڈ ٹینکر ہیں, ہیوی مشینری ہے, اور اس کے ساتھ بڑی جو لائن ہے جو ان تینوں یونین کونسلز کے ہر گلی محلے کے اندر اتنے پریشر سے پانی جائے گا کہ اگلے 100 سال اگر غازی بروتھا کا پانی آ بھی جائے تو اس پانی سے ہمیں غازی بروتھا, ان تینوں یونین کونسل سے غازی بروتھا کے پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا آخری 1 سال 1.5 سال کا عرصہ ہے کہ ہم اپنے یہ جو بڑے میگا پروجیکٹ ہیں اس کو جلد از جلد مکمل کریں. میں چودھری شاہ یعقوب صاحب کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ خدا ترس انسان ہے. پرسوں ان کا مجھے فون آیا کہ یہ چکلالے سے گزر رہے تھے کہ راشد صاحب مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہاں پر چھابے والوں کو اٹھا. میں نے کہا چوہی صاحب آگے میرے خلاف بڑے لوگ بولتے ہیں کہ میں ریڑھی والوں, چھابے والوں کی حمایت کرتا ہوں. اس لیے کرتا ہوں, غریب آدمی ہے, صبح سے لے کے شام تک رزق حلال کماتے ہیں. چودھری شاہ یعقوب صاحب بھی وہی درد رکھتے ہیں, حاجی امجد صاحب بھی وہی درد رکھتے ہیں. ایک ریڑھی والا اگر 1000 یا 700-800 روپے شام کو کما کر اپنے گھر نہیں لے کے جائے گا تو اس کے بچے فاقے سے مریں گے. اس کے بچے بجلی کا بل نہیں دے سکتے, گیس کا بل نہیں دے سکتے. لیکن یہ چند لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہتے ہیں کہ ان شہر کے غریبوں کو ختم کر دو. جب تک ہمارا اقتدار ہے, غریب یہاں پر باعزت طریقے سے اپنا رزق حلال کمائے گا, اس کو عزت ملے گی, لال حویلی میں عزت ملے گی. اور میں نے محکمے کو کہا ہے کہ اس شہر کی ٹریفک بھی چلتی رہنی چاہیے, تجاوزات کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے, اور غریبوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے. میں چودھری شاہ یعقوب صاحب کا, وہ میں نے بتا دیے 3 جگہ, میں چودھری شاہ یعقوب صاحب کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیشہ ان 3-3.5 سال کے اندر انہوں نے بھائیوں والا کردار ادا کیا, سیاسی کردار ادا نہیں کیا. مشکل وقت میں بھی ساتھ ہیں, اچھے وقت میں بھی ساتھ ہیں, اور ہمیشہ اچھے فیصلے کرتے ہیں, اچھی باتیں بتاتے ہیں. اور اس برج پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کا افتتاح کریں گے. میں پوری شاہ خالد کالونی کی عوام کو, ڈھوک حافظ کو, ایک بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں, مجھے ابھی پہلی تیسری لائن میں ملے ہیں کہ راستہ تھوڑا سا تنگ ہے, وہ بھی میں شیخ رشید احمد صاحب سے بات کرتا ہوں. جو بیک سائڈ کے اوپر جگہ ہے, اگر سول ایویشن اس کی دیوار آگے کر لے اور وہی راستہ اگر ہمیں برج کے آگے سے مل جائے تو میرے خیال سے برج سے, تو ان کی جو پرپوزل بڑی زبردست ہے, اس پہ بھی کام کرتا ہوں کہ وہ راستہ ہمیں مل جائے تو لوگ بآسانی سے وہ سڑک کراس کر سکتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا دل کے تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں.